الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم بزرگ و دوستو معزز محترم مکرم سامعین برادران اسلام، اللہ رب الجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوضو ہو کر اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یقین مانے اللہ کا نام سننا، اللہ کا نام بیان کرنا اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، پیارے نبی کی سیرت بیان کرنا، یہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں انسان کے لیے نفع مند سودا ہے. دونوں جہانوں میں انسان کے لیے نفع مند سودا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں قرآن پر لگی ہوئی ہیں اور جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پر لگا دیا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے دوسرے راستوں پر چل رہے ہیں اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا بھی سبب بنے ہوئے ہیں. تو بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی اور جو قرآن کے راستے پر چل رہے ہیں. ایسے لوگوں کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے یا قرآن سنتے تھے ان کی توجہ ہماتن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی، ادھر ادھر وہ توجہ نہیں فرماتے تھے. پھر ان کی گردن بھی کٹ رہی ہے، جسم کے اوپر تیر بھی لگ رہے ہیں، لیکن بڑی محبت کے ساتھ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک واقعہ، اللہ کے نبی ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے. پہاڑ کے دامن میں اللہ کے نبی نے آرام کیا، تھکاوٹ تھی، رات دن کا سفر تھا. آپ اس جگہ پر ٹھہر گئے اور صحابہ کو فرمایا کہ مزید سفر کرنا دشوار ہے، رات یہاں پر کریں گے، اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں گے. دو صحابہ کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، ان کو کہا کہ تم پہرا دو. وہ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات یہ میرے صحابہ آرام کرتے رہیں گے، لیکن تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. یہاں پر پہرے داری کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کو کوئی نقصان نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. صحابہ کہتے سارے صحابہ آرام کے لیے چلے گئے، لیکن یہ دونوں حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حفاظت کرتے رہے. کبھی پہاڑی کے اس دامن میں چلے گئے، کبھی پہاڑی کے اس دامن میں چلے گئے. جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، ایک صحابی دوسرے کے پاس آ گیا. اس نے کہا وقت تو یوں بھی گزر جائے گا، کیوں نہ ایسے کر لے، ایک تھوڑی سی دیر آرام کر لے گا، پھر دوسرا آ کر پہرے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. دونوں نے طے کر لیا جو صحابی پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوا وہ بھی تھوڑی سی دیر کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کیوں نہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی کر لوں. رات کا وقت ہے، اللہ
سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے فریاد کرنے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا وقت ہے۔ صحابی کہتا میں کھڑا ہو گیا، ادھر میں نے سورہ کہف کی تلاوت کا آغاز کر دیا، دشمنوں کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی اس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، دشمنوں نے آ کر حملہ کر دیا۔ پہلا تیر چلایا، اس صحابی کی کمر میں آ کے لگا، اس نے آ کر تیر کو نکال دیا، پھر دوسرا تیر لگا، اس نے اس تیر کو بھی نکال دیا، پھر تیسرا تیر لگا، وہ تیروں کو نکالتا رہا، حتیٰ کہ لہو اتنا بہ گیا، خون اتنا بہ گیا، کمزوری اتنی زیادہ آ گئی، کھڑا نہ رہا گیا، جلدی سے نماز کو مکمل کر لیا۔ نماز کو مکمل کرنے کے بعد اپنے بھائی کو بیدار کر لیا، کہنے لگا دیکھ حفاظت کرنا، کہیں اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ صحابی کہتا اسے میں نے بیدار کیا، زمین کو دیکھا خون کے ساتھ رنگین ہو چکی ہے، لہو اتنا بہ چکا ہے، خون اتنا نکل چکا ہے، صحابی کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہے، جسم کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی جا رہی ہے۔ وہ صحابی کہنے لگا ایک تیر لگا تھا مجھے کیوں نہ بلا لیا، پھر دوسرا تیر لگا مجھے کیوں نہ جگا لیا۔ سنو اس صحابی کی ادا کو، وہ رو کے کہنے لگا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کا میں نے آغاز کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا یہ لوگ میرے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ لوگ میرے نبی کو تکلیفوں کے اندر ڈال دیں گے، اللہ کی قسم اگر یہ خیال نہ ہوتا ساری رات کھڑے ہو کر اسی سورت کی تلاوت کرتا رہتا۔ آج گھروں کے اندر سے قرآن نکل گیا، قرآن کی تلاوت نکل گئی، قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کر دیا گیا، گانا سننے کو ملے گا، قوالیاں سننے کو ملیں گی، دوسرے فحش قسم کی باتیں سننے کو نہ ملیں گی۔ پھر کس بات کا گلہ کرتے ہو، کس بات کا شکوہ کرتے ہو؟ میرے گھر کے اندر برکت نہ رہی، میرے گھر کے اندر رحمتیں نہ رہی۔ اللہ کی قسم پہلے لوگ تھے جب اپنے گھروں کو بنایا کرتے تھے، اپنے گھروں کے روشندان مسجد کی طرف کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا آئے گی، رحمان کے ڈیرے لگتے رہیں گے، شیطان کے ڈیرے ہمارے گھروں کے اندر سے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کو کیا کہے گا آج میری اولاد کہاں چلی گئی، آپ کی اولاد کہاں چلی گئی، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، یہ مجھے سوچنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم کرمان کر رہنے والا ایک بزرگ ہے، اس کے گھر کے اندر ایک اولاد پیدا ہوئی، بیٹے کی ولادت ہو گئی، لیکن معاملہ ایسا بنا جس دن بیٹا پیدا ہوا اسی کے ساتھ ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بیٹے کو دودھ پلانے والی کوئی ماں نہ ملی، اس بیٹا ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گیا، کبھی ماں کی ممتا میں تڑپ رہا ہے، کبھی دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے، 2-4 دن اسی طریقے کے ساتھ گزر گئے، روتا رہا، بچے کا سانس خشک نہ ہوا، حلق خشک نہ ہوا، لوگ پریشان ہو گئے اس کا کیا حل کریں، طبیبوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو بلایا، لیکن اس کا کوئی علاج نہ بتا سکا۔ کسی اللہ والے نے بتا دیا میری بہنوں تم نہ معلوم کہاں کہاں سے چل کے آئی ہو، کس کس جگہ سے آ کے بیٹھی ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جاؤ، صبح کے وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اللہ کو یاد کیا جائے گا، اپنے گھروں کو اللہ کے نام کے ساتھ پار کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں ہم کرمان کے اندر چلے گئے، بتانے والے نے بتایا فلانی گلی کے اندر ایک بزرگ رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، شاید کوئی دم درود کرے گا، کوئی وظیفہ پڑھے گا، تیرے بیٹے کو افاقہ ہو جائے گا۔ کہا میں چلا گیا، میں نے جا کر بزرگ کا دامن پکڑ لیا، اللہ والے خدا کا واسطہ میرے گھر کے اندر آ جا۔ بیٹے نے رو رو کے برا حال کر لیا، اس کی زبان منہ میں نہیں جاتی، آنسو خشک نہیں ہوتا، اللہ کا واسطہ میرے گھر پہ آ جا۔ وہ بزرگ اس کے گھر میں آ گیا، گھر میں داخل ہوا، گھر والوں نے بچے کو اٹھایا، اس اللہ والے کی گود میں دے دیا، اور گود میں دینے
کے بعد دیکھو تو صحیح کیا حال بن گیا، دیکھو تو صحیح رو رو کے کیا حال بنا لیا۔ اس اللہ والے نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، سینے کے ساتھ لگا لیا، دائیں کان اپنے منہ کے پاس کیا، کچھ بڑا پھونک مار دی، بائیں کان کو اپنے پاس کیا، کچھ بڑا پھونک مار دی۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا، بچے نے رونا بند کر دیا، ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا۔ محلے والے بھی حیران ہو گئے، گلی والے بھی حیران ہو گئے، اس اللہ والے نے کون سا دم درود کر دیا، کون سا وظیفہ پڑھ دیا۔ جب وہ بزرگ جانے لگا، یہ پیچھے پیچھے آ گئے، آپ تو چلے جاؤ گے، کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے، کون آپ کو بلا کے لائے گا، خدا کا واسطہ ہمیں بتا دے، کون سا دم درود کیا، کون سا وظیفہ پڑھا۔ میرے بیٹے نے رونا بند کر دیا، وہ اللہ والا رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں نے کوئی دم درود نہیں کیا، میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ اور میں بچے کے چہرے کے اوپر نظر ڈالی، مجھے یوں لگ رہا تھا اس کی ماں قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتی تھی۔ کوئی دنیا کے اندر آئے گا، کسی کی غذا دودھ بنے گا، کسی کی غذا ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی دوائیں بنے گی۔ اللہ کی قسم یہ بچہ دنیا میں آیا، اس کی غذا ماں کا دودھ نہ بنا، اللہ کا قرآن بن گیا۔ اس اللہ والے نے جب سنا رونے لگ گیا، روتے روتے کہنے لگا ہاں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی ماں اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جایا کرتی تھی، اللہ کے سامنے رونے لگ جایا کرتی تھی، جب تک ایک قرآن کا ختم نہ کر لیتی اس وقت تک اپنے مصلی سے نہیں کھڑی ہوا کرتی تھی۔ کرمان کا بزرگ ہے، رونے لگ گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم یہی بات ہے، جب یہ ماں کے پیٹ میرا قرآن سنتا رہا، قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں جاتی رہی، یہ قرآن کی تلاوت کو سنتا رہا، آج جب ماں دنیا سے چلی گئی اسے غذا کوئی نہ ملی، اس کا جسم بے آرام ہو گیا۔ فرمایا آج جب میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، بائیں کان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، بچے کو بچے کی غذا مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو غذا عطا فرما دی، بچے نے رونا بند کر دیا۔ کبھی اولاد ایسی ہوا کرتی تھی ان کی غذا اللہ کا قرآن بنا کرتا تھا۔ آج بیٹیوں ماں بہنوں میں کیا بتاؤں تمہیں، آج عورتیں کہتی ہیں بچہ وہاں پیدا کروں گی جہاں پر ایل ڈی لگی ہوئی ہو، بچہ وہاں پر پیدا کروں گی جہاں پر بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہو، بچہ وہاں پیدا کروں گی جہاں پر ہر طرح کا سکون ملا ہو۔ اللہ کی قسم سکون نہیں، یہ سکون ہوا کرتا ہے وہاں پر اولاد پیدا ہو جہاں پر بار بار اللہ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا یہ زمین کا ٹکڑا کس نے وقف کیا، کس نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اور دینے والے دے کے چلے گئے۔ یہ زمین کا ٹکڑا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، حشر کے اندر ان کو سرخرو کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے وہ لوگ چلے جائیں گے۔ حضرت خواجہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ، ان کی اولاد پیدا ہوئی، اللہ والا تھا، اولاد پیدا ہوئی، پہلا بیٹا تھا، ابھی چلنے کے لیے باپ کا دامن پکڑا تھا، ابھی گفتگو کے لیے لبوں کو ہلایا تھا، باپ کہنے لگا اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھاؤں گا، اللہ کا قرآن سکھاؤں گا۔ جب بیٹا چلنے لگا باپ نے دامن پکڑ لیا، چل بیٹا اللہ کے گھر میں چل دے، تجھے قرآن کی مجلس میں بٹھاؤں گا۔ آ کر ماں نے راستہ روک لیا کہ ابھی تو ماں کی ممتا نہیں بھری، کہاں لے کر جا رہا ہے؟ خواجہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میرے باپ نے کہہ دیا ہمیں اولاد ملی، ہم نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، قرآن کی تلاوت کرے گا۔ کہ میرے باپ نے انگلی پکڑی، مدرسے میں لے کر آ گیا، اساتذہ کو بلا لیا گیا، ان کو کہا اپنا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے لے کر آیا، انہوں نے کہا قرآن بھی ملے گا، قرآن کی تعلیم بھی ملے گی، استاد بھی ملے گا، لیکن کھانے کا انتظام کوئی نہیں، روٹی کا انتظام کوئی نہیں، پیٹ بھرنے کا انتظام ہی کوئی نہیں۔ خواجہ دوست محمد قریشی کے والد رونے لگ گئے، فرمایا اگر روٹی کی بات ہوتی، اگر کھانے کی بات ہوتی، ہمارے گھر پر اتنا تھا، دیسی گھی کے ساتھ روٹی ملا کرتی تھی، چوپڑی روٹی ملا کرتی تھی، لیکن بات روٹیوں کی نہیں، بات تو اللہ کے قرآن کی ہے۔ یہ قرآن پڑھے گا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما دے گا۔
مدرسے کے اندر باپ چھوڑ کے چلا گیا. ایک دن گزر گیا, جتنی روٹیاں ساتھ لے کر آیا تھا ایک ایک کر کے وہ روٹیاں بھی ختم ہو گئی. پھر وہ وقت بھی آیا جب اسے کھانا دینے والا کوئی نہ ملا, اس کا پیٹ بھرنے والا اسے کوئی نہ ملا. فرمایا میں دور بیٹھ کر رویا کرتا تھا, ہر کسی کے گھر سے کھانا آیا لیکن باپ کا گھر دور تھا, اس نے میرے لیے کوئی انتظام نہ ہوا. فرمایا ایک مرتبہ دوپہر کے وقت چھٹی ہو گئی, میں اوپر کی مکان میں جا کر بیٹھ کر رونے لگ گیا. میں نے اپنے دروازے کی کھڑکی کو کھول لیا, باہر منہ نکالا, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے. سامنے ایک بوڑھی عورت ہے, اس کی نگاہ پڑ گئی. اس نے جب دیکھا معصوم بچہ ہے, آنکھوں میں آنسو ہے اور رو رہے, آواز دے کے بلایا بیٹا میرے پاس آ جا. بچہ کہتا میں روتا ہوا چلا گیا. میں نے کہا اماں بتا کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا تیرا رونا بند نہیں ہوا. ہر طالب علم مسکراتا ہے لیکن تو بتا تجھے رونا کیوں آ گیا؟ آج کا طالب علم کہتا وہاں جا کے پڑھوں گا جہاں پر کھانے کا انتظام اچھا ہو, جہاں پر روٹی کا انتظام اچھا ہو. خواجہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں اس اماں نے اپنے پاس بلا لیا, کہ روٹی کی فکر نہ کرنا, میرے گھر کے اندر میرے سوا کوئی نہیں, میں بھی بڑی پریشان ہوں. اللہ سے دعا کیا کرتی تھی کوئی سہارا مجھے دے دے, آج تیری شکل میں سہارا مل گیا. ایک روٹی بنتی تھی کبھی کھائی کبھی نہ کھائی, اب 2 روٹیاں بنے گی, ایک تیرے نام کی ہوگی ایک میرے نام کی ہوگی. طالب علم کہتا ساری زندگی گزر گئی مجھے روٹی ملتی رہی. پھر ایک وقت وہ آ گیا, خواجہ دوست محمد قریشی فرماتے اللہ کا قرآن سینے میں بٹھا لیا, قرآن کا حافظ بن گیا. آج تمنا لے کر جا رہا اپنی ماں کو جا کر خوشخبری سناؤں گا. کون سی ماں جس نے مدرسے کے اندر روٹیوں کا انتظام کیا تھا, جس نے کھانے کا انتظام کیا تھا. حضرت خواجہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں گھر پہ آیا, آ کے دیکھا اس ماں کا انتقال ہو گیا. تجہیز اور تکفین کی تیاری ہو گئی, جنازہ پڑھ لیا گیا, سارے چلے گئے. میں وہیں پر کھڑا ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اگلا دن آ گیا, کسی نے آ کے کہہ دی او لوگو مبارک ہو, کل جس ماں کا انتقال ہوا تھا اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. لوگ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہو گئے کیسے جنت کا باغ بن گیا, کیسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا گیا. وہ لوگ بھی پریشان ہیں. وہ بچہ پاس میں کھڑا ہوا, خوشخبری سنانے والا کہتا ہے میں نے اس بوڑھی ماں کو کہا اماں بتا تو صحیح اتنا بڑا ٹھکانہ کیسے ملا؟ اس بوڑھی ماں نے کہا ایک بچے کے لیے روٹی کا انتظام کرتی تھی, اسی کی وجہ سے آج اللہ نے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا. یہ جس نے زمین کا ٹکڑا دیا اس نے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے. یا جہاں قرآن پڑھیں گے اس سب کا صلہ ان کو ملتا رہے گا. باتیں تو بہت ہیں, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی آخرت کو اللہ ہم سب کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے.